Assalamu alaikum everyone. مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اور آپ کے سامنے جو سکرین ہے وہ ویزیبل ہے. مریم I'm doing great today. Thank you. اچھا جی ہمیں جو ہے لاسٹ ٹائم پہ ہم کچھ چیزوں کو آج ہم سم اپ کریں گے جی، تمام ڈسکشن کو، تمام چیزوں کو نومبر بیچ کے اسٹوڈینٹس کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے. اور کمپیوٹر دیکھ رہا تھا کچھ شارٹ کیز، کچھ فارمولاز میں دیکھ رہا تھا، اور یہ بہت ایزی فارمولاز ہیں جو ہمارے پاس ہیں آؤٹ لک کے لیے. لائک دے آر جسٹ the same, like control B C I U K and open کرنے کے لیے ساری کی ساری چیزیں. So I thought کہ بجائے اس کے کہ ہم انہی چیزوں کو ریپیٹ کریں، I should give you something different. I should definitely give you کہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے کافی ہیلپ کر سکیں گے، آپ کے لیے کافی آسان رہیں گی اور آپ کے لیے انہیں ڈیفینیٹلی ہیلپ کرنا چاہیے. تو میں نے جو ہے آج کا یہ سیشن ہمارا جو ہے جو کہ ہم اردو کو کور کر چکے تھے، لیکن کچھ ایم سی کیوز ایسے تھے جو ہم نہیں کور کر چکے تھے، جو ہم نہیں کور کر سکے تھے. آج کے سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہیں ایک تو کچھ ایبریویشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، امپورٹنٹ ایبریویشنز جس طرح سے G20 کنٹریز. ویسے تو یہ نوٹس ہمارے پیج پہ بھی اویلیبل ہیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، بٹ پھر بھی ایسیان کنٹریز جو ہیں اور G7 کنٹریز، سال کنٹریز وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی ہم جو ہے ڈسکس کر لیں. اردو کے بارے میں کچھ باتیں، اور آپ کے سامنے نوٹ بک ہوگی جو ہے وہ اقبال اشہر کی ایک جو ہے وہ نظم ہے اردو کے بارے میں. میں چاہوں گا کہ جب میں یہ آپ سے ڈسکس کروں، میں آپ کو یہ نظم جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں، تو اس میں کچھ نام آئیں گے کچھ شعراء کے، کچھ ایسے لوگ جنہوں نے مختلف جو ہیں وہ شعر کہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مختلف کتابیں ہیں. آپ جو ہیں ان ناموں کو، اس نظم کو سننے کے بعد جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا، اور ان کے بارے میں، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کا جو ہے وہ جگہ، ان کی کتابوں کے نام، یہ چند ایک ہی نام ہوں گے جو اس نظم میں آئیں گے، اور یہ آپ کو خود سے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے. البتہ میں اس پہ تھوڑا سٹریس دے دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. اقبال اشر ہے، اور یہ نظم آپ کو آسانی سے مل بھی جائے گی. اگر کوئی نام مس بھی ہو جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، تو پریشان نہیں ہو جانا. اس کے بعد ہم جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اردو کے وہ تمام کوشچنس. تمام تو شاید ہم جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن بہت زیادہ ایسے کہ جو پی پی ایس سی کے پیپرز میں جو ہے وہ ایک تو آ چکے ہیں، اور جو دوسرے جو ہیں وہ آنے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. سو ان تمام چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلے جو ہے، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ پوچھ لیتا ہے یہ نظم کس کی ہے، یہ کن کا شعری مجموعہ ہے، یہ کن کا شعری کلام ہے، یہ کنہوں نے لکھا. تو وہ سارے کے سارے جو نام ابھی تک آئے ہیں وہ اس آپ کو ایک چھوٹی سی نظم میں یہ مل جائے گی، یا یہ سنی ہوگی آپ میں سے اکثر لوگوں نے. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اگر نہیں سنی تو بھی سن لیجیے گا. جس طرح سے یہاں پہ خسرو کا نام آ گیا تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. اردو ہے میرا نام، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. یہ میر تک کے میر ہیں اور غالب کا ذکر ہے اس میں. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چنبیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اس میں ولی جو ہیں، سوداد جو ہیں، ان دونوں کا بھی نام ایڈ کر لیجیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مربت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا،
مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. غالب آگے آپ کے پاس، حالی آگے، اقبال آگے، مومن خان مومن آگے. یہ نام بہت امپورٹنٹ ہیں، انہیں نوٹ کر لیجیے گا. آخری جو ہے ہاں، اے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. یہ نام ہے جی، چک بست جو ہے وہ چی کاف بے سین پہ. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خشوع کی پہیلی. اور آخری جو ہے، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں اس میں جتنے نام آئے ہیں آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ ہیں، انہیں نوٹ کر لیجیے گا. اب جو ہے کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ کو پی پی ایس سی کے پوائنٹ آف ویو سے ایم سی کیوز میں بار بار پوچھی جاتی ہیں. میں صرف آنسرز لکھوں گا اور باقی چیزیں آپ کو میرے الفاظ سن کے جو ہیں انہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اردو جو ہے سب سے پہلے یاد رکھیے گا، پرشین فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اردو کو ترکی زبان کا بھی لفظ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ ترکی زبان سے آئی. بعض ریسرچر جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ لفظ اردو جو ہے ایک لفظ جو ہے جو ہارڈ HORD ہارڈی سے نکلا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ لیٹینی زبان یعنی کہ لیٹن سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ لیٹن سے لیا گیا ہے. بعض ریسرچر اس پہ اتفاق کہتے ہیں. خیر جو بھی اتفاق ہو، اردو کا آخر ایک مطلب تو ہے، اور وہ آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ اردو کا مطلب جو ہے وہ لشکری زبان ہے، اور اردو کے لشکر ہیں. لیکن اردو کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے ہندوستان میں، انڈیا میں آج بھی. یاد رکھیے گا ایک دفعہ یہ بھی پوچھا گیا تو اردو کو انڈیا میں جب یہ چلے جاتی ہے تو اس کو ہندی بھی کہتے ہیں اور اس کو ہندوی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو طرح سے جو ہے وہ اس کو پکارا جاتا ہے. یہ لفظ جو ہندی تھا اردو کے لیے، یا اردو زبان جو آج جس شکل میں ہے، اسے سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ ہندی استعمال تذکرہ بابری کے اندر جو ہے وہ کیا گیا تھا. یہ ایک کتاب ہے تذکرہ بابری جو ہے، اور اس کو بس ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم اردو کے لیے لفظ جو ہے وہ ہندی استعمال ہوا تھا. ہاں ہم نا آپ یقیناً لیٹ ہو گئے ہوں گے یہاں پہ بھی. ہم جو ہے وہ تمام سوالات ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو پی پی ایس سی کے پیپر میں اردو کے پورشن سے آتے ہیں، آنے کے چانسز ہیں. اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ بول رہا ہوں، اور ان کا جو آنسر ہے، جو ایم سی کیو اس کا صحیح جواب ہے، وہ آپ کی اسکرین پہ میں لکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ اردو جو ہے وہ پرشین سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹرکی سے لی گئی ہے، لاطینی زبان ہارڈے ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے، چیزیں کلیئر ہو جائیں. اچھا جی، اب یہ 1791 میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 1791 میں 1791 میں جو ہے اس زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اردو میں. اور 1791 میں اس کو جو ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں ان کا نام شاہ عبد القادر ہے. شاہ عبد القادر. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے جی. ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے پوٹ کر رہا ہوں یہ یاد رہنی چاہیے، یہ بھولنی نہیں چاہیے. انہوں نے شاہ عبد القادر نے یہ جو ہے وہ سب سے پہلے ترجمہ اس میں زبان میں کیا. اور جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ اردو میں نہیں کیا بلکہ میں نے ہندی میں کیا. تو اردو جو ہے آج پاکستان میں جو اردو ہے، انڈیا میں یہ ہندی کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے. اردو لکھنے کا ایک انداز بھی ہوتا ہوگا. جب سے اردو وجود میں آئی، سب سے پہلے جب اردو وجود میں آئی تو اردو کا جو خط تھا، جس کو لکھنے کے طریقہ کار کو ہم خط کہتے ہیں، خط، تو اس کا خط جو ہے وہ خط نسخ تھا. ٹھیک ہے، خط نسخ تھا. لیکن شاہجہاں نے، یہ نام یاد رکھیے گا، شاہجہاں نے پہلی دفعہ جو ہے اس کا خط نسخ سے تبدیل کر کے اس کو تبدیل کر دیا. اور اس کو جو تبدیل کرنے والا شاہجہاں تبدیل کرنے والا تھا، اور تبدیل اس نے کس میں کیا؟ نستعلیق کے اندر جو ہے وہ. ٹھیک ہے،
خط نستعلیق کے اندر جو ہے شاہجہاں نے اردو کا سب سے پہلے رسم الخط تبدیل کیا. انڈیا میں شاہجہاں کے بعد جب بھی کچھ بھی لکھا گیا، آج بھی اردو جب لکھی جاتی ہے تو اردو کو خط نستعلیق کے اندر ہی لکھا جاتا ہے. آپ سے کبھی بھی پوچھا جاتا ہے کہ موجودہ رسم الخط اردو کا کون سا ہے تو وہ نستعلیق ہے. اردو کے لیے پہلے کا اردو نے اپنے آغاز سے ہی اچھے دن بھی دیکھے، برے دن بھی دیکھے، لیکن اردو کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ابتدا میں وہ ریختہ کا لفظ تھا. ریختہ کا لفظ استعمال ہوا. اکثر اوقات پیپر میں وہ ریختہ کے بھی مطلب پوچھ لیتا ہے. یہ ریختہ کیا ہوتا ہے؟ ریختہ کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو انوینٹ کرنا، ایجاد کرنا، یا کوئی اگر چیز پہلے ہی بنی ہوئی ہے تو اسے کسی نئے سانچے کے اندر ڈال دینا، اس کو کسی نئے سانچے میں بدل دینا، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریختہ کے مطلب ہے. ابتدائی دنوں میں جب کوئی بھی زبان وجود میں آتی ہے اس زبان کے لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا استعمال کرتے ہیں. پاکستان 1971 میں 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح نے 1952 میں کہا تھا کہ محمد علی جناح نے 1948 میں کہا تھا کہ پاکستان کی زبان صرف اور صرف اردو ہی ہوگی. تو بعد میں یہ ان کے دل میں خلش باقی رہی، اور بعد میں کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ بنگالی، بنگلہ، انہوں نے اپنی زبان پہ اپنے جو ہے وہ بنگلہ دیش کہ بنگالیوں کا ایک علیحدہ سے دیش انہوں نے بنا دیا. اردو اسی طرح سے جب اردو آغاز میں تھی تو اردو بھی ایک بڑی پاپولر زبان تھی، بڑی مشہور تھی. ابتدا میں اردو میں جو ہے وہ ہندی کے الفاظ بھی لیے گئے، پرشین کے الفاظ بھی لیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں اس کو جو ہے وہ ریختہ کا نام دیا گیا، اور پاکستان میں اس کو لشکری زبان کا بھی نام دیا جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. شہنشاہ اکبر کا زمانہ آتا ہے، شہنشاہ اختر کا زمانہ اکبر کا. تو اکبر کے زمانے میں چیزیں جہاں پہ بہت سی بدلتی ہیں، اکبر نے ریختہ لفظ کے مطلب کو بھی بدلنے کی کوشش کی. در حقیقت بہت زیادہ لوگوں کی یہ سازش تھی کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، ریختہ کم از کم زبان کے لیے ختم کریں. تو اکبر نے پہلی دفعہ جو ہے ریختہ لفظ کو جو ہے اردو کی بجائے صرف استعمال کیا کہ ریختہ کا لفظی مطلب جو ہے اس کا وہ صرف زبان کا ہوگا، کہ جو لینگویج ہے، جو زبان ہے وہ ہوگا، نہ کہ اردو کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جائے گا. لیکن بعد میں لوگ اس کو شاعری کے لیے بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے. اب اردو کے اندر بات کرتے ہیں کچھ دیوانوں کی. میں بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے سوالات وہ ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں، ایکسپیکٹڈ ہیں، ٹائم اینڈ اگین ریپیٹ ہوئے ہیں. ہم نے پی پی ایس سی کے پوائنٹ آف ویو سے ساری چیزوں کو تیار کرنا ہے، کمیشن کے ایگزامز کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹیلز یاد رہیں. آپ نے صرف یہ آنسرز یاد رکھنے ہیں، ان کو کہانی کی فارم میں یاد رکھ لیجیے گا، اور جب آپ ان کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. اردو میں سب سے پہلا دیوان جو ہے جو مرتب کیا تھا، جو لکھا تھا، وہ امیر خسرو نے جو ہے وہ کیا تھا. امیر خسرو کا پہلا دیوان جو ہے وہ فرسٹ دیوان وہ بڑا فیمس ہے. اردو میں اگر ہمارے پاس یہ ایک لکھنے کا انداز ہے عامہ، جس میں آج ہم اردو جو لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس لکھنے کا انداز ہے، خط ہے، انداز جو ہے. پہلا دیوان امیر خسرو نے جو ہے وہ استعمال کیا. اب اردو جو ہے ہمارے پاس پہلی دفعہ کب استعمال ہوتی ہے؟ میں نے بتایا ویسے کہ لفظ اردو جو ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم کب استعمال ہوتی ہے؟ اردو جو ہے سب سے پہلی دفعہ جہاں پہ اس کو ہندی کے نام سے پکارا گیا تھا، تذکرے بابری میں، تذکرے بابری کے اندر ہی اردو کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ وہاں پہ پہلی دفعہ ہوتا ہے. بعد میں مغلوں نے اردو سے بڑی محبت کی. ہمیں شاہ جہاں کا زمانہ یاد ہے. شاہ جہاں جہاں پہ بہت چیزوں کے لیے فیمس ہے، وہاں اردو کو بھی اس نے بڑا اچھا اور بڑے اچھے لقب سے نوازا، بڑے اچھے لفظ سے نوازا. اس نے اردو کا نام اردو معلی تجویز کیا، اردو معلی تجویز کیا. اگر اسے اردو میں لکھنا چاہیں تو میم، عین اور لام، یہ معلی کے نام سے جو ہے وہ کیا. اب یہ بہت بڑا
नाम था उर्दू के लिए। नंबर 14 पे उर्दू में पहली तसनीफ की बात करते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम याद रखिएगा जब भी आप उर्दू की बात करेंगे। मोहम्मद हुसैन आजाद वो पहले बंदे थे जिन्होंने उर्दू के अंदर सबसे पहले नसर लिखी। सबसे पहले नसर, नसर कहते हैं वो काम जो शेरी जुबान में नहीं होता। मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, ये नसर है, ये गुफ्तगू है। नसर में जो चीज लिखी जाती है, जो शायरी होती है, इससे पहले जो मैं उर्दू के बारे में कह रहा था वो शायरी थी, अभी ये नसर है। तो नसर में जो पहली किताब थी वो मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी। इसके बाद तो समझ लीजिए कि इसमें लिखने का सिलसिला ही शुरू हो गया। बाद में जो है बहुत से लोगों ने उर्दू के बारे में बहुत सी चीजें लिखी, लेकिन मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आबे हयात के अंदर जो है वो चीजें बड़े ढंग से बता दी। आबे हयात यानी कि वो पहली किताब थी जो कि इन्होंने मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी थी, और ये उर्दू जुबान। अब हमारे जो सामने मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं उर्दू में, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि उर्दू मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से जानी जाती थी। मशरिक में अगर इसका नाम कुछ और था तो मगरिब में कुछ और था। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज को याद रखना है कि जनूब में इसका नाम क्या था। जनूब में उर्दू को दखनी के नाम से पुकारा जाता था। ये दखनी है, दुखनी नहीं है। कम से कम इसको जो है वो पेपर में जब उर्दू में लिखा हो तो पहचान लीजिएगा। तो हमारे पास जो है उर्दू जुबान जो है, इसको सबसे बड़ी सपोर्ट मिलती है हमारे औलिया कराम से। हमें जो है सर नसर दोबारा बता दीजिए। जी नसर कहाँ पे जी? मोहम्मद हुसैन आजाद ने नसर में पहली दफा, नसर ये जो किताब मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना कि ये नसर में है। अगर मैं यही कह दूं कि उर्दू है मेरा नाम, ठीक है, मैं खुसरू की पहेली, ठीक है, ये मैंने शेर कहा, ठीक है, जो गुफ्तगू होती है, जो अखबारें लिखी जाती है वो नसर में होती है। तो पहली मोहम्मद हुसैन आजाद ने नसर लिखी थी, ठीक है। अच्छा जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मैं औलिया कराम का रोल बता रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम याद रखिएगा। ये याद रहे, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आ चुके हैं उर्दू के हवाले से, और मैंने कोशिश की है कि इनको एक स्टोरी की तरह आपको समझाया जा सके, आपको पता चल सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मुबल्लिग हैं जिन्होंने सबसे पहले तबलीग के लिए उर्दू जुबान को इस्तेमाल किया। तब जब इसका नाम हिंदी हुआ करता था, लेकिन उन्होंने उर्दू के लिए इस्तेमाल किया कि ये उर्दू है। उर्दू जुबान के लिए हमारे पास एक और जो है वो अल्लाह के वली हैं, ख्वाजा फरीदुद्दीन मसऊद बिन शकर जो है। उन्होंने भी उर्दू के लिए जो है वो बहुत से काम की। दर हकीकत वो काम पंजाबी के लिए करते थे, लेकिन पंजाबी को जब भी वो किसी को समझाना चाह रहे थे तो फिर उनको उर्दू का सहारा लेना पड़ता था बजाय इसके कि हिंदी के। सो जो दूसरे औलिया कराम में से जो दूसरे हमारे पास वली हैं वो हैं फरीदुद्दीन मसूद बिन शकर। नंबर 19 जो है, अब जो है उर्दू तरक्की करते करते अब जो है वो बोलचाल के दौर में आ गए। अब उर्दू में ऐसा नहीं है कि उर्दू में किसी और जो है वो मजहब का हिस्सा नहीं है। उर्दू को हिंदुस्तान के अंदर आज भी उर्दू जो है वो उनकी 26 जुबानों में शामिल है। एक और जो हमारे पास एक हमारे एक सिख हैं, सिख का नाम बहुत दफा पूछा जाता है, बहुत दफा शामिल किया जाता है, तो वो हमारे पास सिख हैं जी, भगत कबीर जो है वो। ये नाम जो है वो याद रखेंगे। भगत कबीर जो है, इन्होंने उर्दू के हवाले से काफी कंट्रीब्यूशंस की, काफी चीजों को शामिल किया। ये भगत कबीर ही थे, इन्होंने फारसी से नए नए अल्फाज को उर्दू के अंदर लेके आए, ठीक है। और भगत कबीर की जितनी भी राइटिंग्स थी वो भी बाद में रेख्ता के नाम से जो है वो मशहूर होती हैं, रेख्ता के नाम से उनको जाना जाता है। 20th पॉइंट, और उसके बाद जो है उर्दू की पहली तहरीक अमीर खुसरू की शायरी को कहा जाता है कि पहली दफा जिसने उर्दू के लिए बाकायदा तहरीक चलाई कि उर्दू के लिए हमें काम करना चाहिए, उर्दू में हमें पोइट्री करनी चाहिए और उर्दू ही नाम होना चाहिए। ये सारे का सारा काम जो है वो अमीर खुसरू ने किया, और यही वजह है कि मैं अभी आपको बता रहा था मैं खुसरू की पहेली उर्दू के बारे में। यहाँ पे हम 20th पॉइंट पे रुकते हैं।
اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان 20 میں سے کتنے پوائنٹس یاد ہو گئے. ذرا 20 میں سے جتنے پوائنٹس یاد ہوئے ہیں وہ ذرا چیٹ باکس میں لکھتے ہیں آپ کو کتنے یاد ہو گئے. یہ 20 پوائنٹس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پی پی ایس جو ہیں بتائیے گا آپ کو کتنے یاد ہو گئے. یا اگر کوئی پوائنٹ نہیں آیا تو وہ پوچھا جا سکتا. آل کلیئر, سمجھ سو سب آ گئی. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سب سمجھ آ گئی. اب ہم جو ہے آگے چلتے ہیں. بھگت کبیر ایک سکھ تھے, انہوں نے بھی اردو کے اندر جو ہے وہ کافی کنٹریبیوشنز کی تھے. ٹھیک ہے, اچھا جی. یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ چیزیں, اب ونس اگین میں وہی بات کہوں گا, اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس سوال کا جواب پہلے بھی جانتے ہوں, لیکن چلیں اردو کے بارے میں کچھ اور چیزیں. اردو کی سب سے پہلے نثری داستان یعنی کہ ایسی داستان جو کہ نثر میں لکھی جاتی ہے, نثری داستان ہے, وہ ہمارے پاس جو ہے اس کا نام سبرس ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ سبرس ہے. پھر مجھے بتائے گا کہ اس کو کسی نے پڑھا ہے؟ سبرس جو ہے وہ یہ کہیں پہ شامل ہے بلا؟ سبرس اردو کی پہلی نثری داستان ہے. کسی کو یاد ہے کہ یہ شامل تھا کہیں پہ؟ اگر آپ نے آج کا کوئز تیار کیا ہو تو آج کا میرا خیال ہے پیپر کے اندر بھی یہ شامل ہوگا یہ کوشچن, اگر دیکھا ہو. بھائی ملا وجی, گریٹ. نہیں نے دیکھا ہے. سبرس جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ جن کے مصنف کا نام ملا وجی ہے. ملا وجی جو ہے آج کے کوئز میں بھی شامل تھا اس کتاب میں سے بھی. میں نے بتایا یہ سارے کے سارے پوائنٹس وہ ہیں جو اس سے پہلے پیپروں میں آ چکے ہیں, جو کوئسچن ہیں. اگر اب بھی آپ نہ سمجھیں تو پھر آپ ملا وجی جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں. ملا وجی شاعر بھی تھے اور ان کی مثنویاں بڑی مشہور تھے. مثال کے طور پر ان کی مثنوی جس کا نام کتب مشتری ہے, انہیں آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. سو یاد رکھیں گے جی, کتب مشتری. کتب مشتری جو ہے یہ لکھی گئی ملا وجی کی قلم سے, اور یہ اردو میں ہمیں زیادہ امپورٹنٹ یاد رہے گے. اب جی اردو کے حوالے سے مزید جو ہے, اب اردو جو ہے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اردو کو زبان کے طور پر بھی اپنایا, کافی چیزیں جو ہیں وہ اردو کے متعلق کی. لیکن اردو میں غزل کا جو سلسلہ ہے وہ ایک شہر سے شروع ہوتا ہے جس کا نام دکن ہے. سو دکن جو ہے, دکن نامی شہر سے سب سے پہلے اردو سے غزل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ ولی جو ہیں وہاں پہ میں نے بھی نام بتایا شاعر تھے. ولی سے پہلے بھی اردو غزل کے جو ہیں وہ امیر خسرو جو ہیں وہ شاعر تھے, لیکن جو باقاعدہ غزل کا آغاز تھا وہ دکن سے ہوا. دکن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اردو میں دکن میں جتنا کام ہوا شاید ہی کسی اور نے کیا ہو. اردو میں دکن میں سب سے زیادہ کام ہوا. اس سکرین کا سکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ہم اب دوسری سکرین پہ جا رہے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ مزید کچھ پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں اردو کے حوالے سے. اچھا جی, اردو نثر, یہ تو کچھ بیسک سی باتیں ہوگی غزل کے بارے میں. اردو نثر کی ابتدا, اردو نثر جو ہے میں یہ بتا دوں کہ جس کا باقاعدہ آغاز, ایک ہوتا ہے کوئی پہلی کتاب, ایک ہوتا ہے باقاعدہ آغاز. اردو نثر کی تاریخ کا باقاعدہ آغاز کہیں 18th سینچری میں ہوتا ہے. جب میں 18th سینچری کہتا ہوں تو میری مراد 1700 سے لے کے 1799 ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ہمیں 18th سینچری کو سمجھتے ہوئے کبھی بھی یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ شاید یہ 18ویں صدی جو ہے وہ 18ویں سے شروع ہوتے. ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کنفیوژن آپ کو پیدا نہ کر دیں. سر جی مثنوی کیا ہوتی ہے؟ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے, مثنی سے بنا ہے, جس کے لفظی مطلب دو کے ہوتے ہیں. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو سے کیا مراد ہے, میں نے شاید لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی شعر ہے جس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک شعر دوسرے میں بدل جائے, دوسرے قافیے میں بدل جائے,
لیکن ساری کی ساری مصنوی ایک ہی بحر میں ہو، اس کو ہم جو ہے وہ مصنوی کہتا ہے. ٹھیک ہے. جو سادہ لفظوں میں بات کریں تو ایسی نظم جو مسلسل ہوتی ہے، جس میں کوئی واقعہ یا کوئی داستان وغیرہ یا نظم جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. عموماً اولیاء کرام یہ صوفی جو ہیں وہ اس میں لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو یہ مثنوی کی ابتدا جو ہے وہ نئی ایران سے ہوتی ہے. شاہنامہ فردوسی کی بات کی تھی میں نے جب آپ کو پاکستان افیئر پڑھایا تھا. وہ مولانا روم جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں مثنوی کے حوالے سے. مثنوی دوسری جتنی بھی صنفیں ہیں ان میں سے اس کو فوقیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالی نے اس کی بڑی تعریف کی اور اس کو بہت جو ہے وہ ڈھنگ سے سمجھا. تو دیز آر دا بیسک تھنگس اباؤٹ دا مثنوی. آئی ایم شیور کہ یہ کلیئر ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. سو جی یہاں سے ہم موو آن کرتے ہیں مثنوی سے. اور مثنوی کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، تو جو اردو کی سب سے پہلی مثنوی اس کا نام میں نے کیا بتایا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کا کیا نام بتایا؟ ایک مثنوی کا میں نے نام بتایا، آپ سے بھول گئے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے سب سے اہم ترین جو ہے اردو کی پہلی مثنوی کا نام میں نے کیا بتایا؟ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں. پہلی نسلی سبرس ہے جی. سبرس ہے. ٹھیک ہے. سبرس جو ہے وہ پہلی ہے، اور اس کو جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سب ملا وجی نے لکھا تھا. اچھا جی سبرس جو ہے لکھنے کا سال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سبرس جو ہے وہ کب لکھا گیا تھا. تو یہ جی 1635 میں لکھا گیا تھا. 1635 میں لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں کچھ اور باتیں. سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ کس نے کیا تھا اردو میں؟ میں نے ایک نام بتایا تھا، کس نے کیا ہے سب سے پہلے ترجمہ قرآن پاک کا اردو میں؟ اگر آپ کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں. شاہ عبد القادر نے کیا تھا. قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے شاہ عبد القادر نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ شاہ عبد القادر نے یہ ترجمہ جو ہے وہ 1776 میں کیا تھا. ٹھیک ہے. شاہ عبد القادر کا یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک تسلسل میں نہیں پایا جاتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل تسلسل میں ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ یہ چلتا رہا. ایسا نہیں ہے. اور ہمیں جو ہے شاہ عبد القادر جو ہیں وہ ان کے ہی ترجمے کو بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت دیر تک یہ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا، اور بہت لوگوں نے اس کی طرف ریفر بیک کرتا. اب ہم جو ہے اردو کے حوالے سے کچھ چیزیں اور ڈسکس کریں گے. اور ہمارا اردو پہ جی ایک ہی سیشن ہوگا، لیکن جو اس کے ایم سی کیوز ہیں ویسے تو اردو کے بارے میں آپ ڈھنگ سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو بعد والے پارٹیسپینٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے جنہوں نے نئی اردو کا سیکشن باقاعدہ سے لیا. لیکن یہ وہ کوشچنز ہیں جو کہ پی پی ایس سی کے پچھلے پیپرز میں آ چکے ہیں. اردو کی جب بھی ہم بات کریں گے، ایک کالج ہے جہاں پہ جو بڑا فیمس ہے اردو کی خدمات کے لیے، اس کا نام فورٹ ولیم کالج ہے. فورٹ ولیم کالج. فورٹ ولیم کالج جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کالج ایڈ کر لیجیے گا. دو کالجز نے اردو کی پروموشن میں اردو کے لیے ڈھنگ سے کام کیا. ایک کالج جو ہے وہ فورٹ ولیم ہے، اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ دہلی نہیں دلی کالج ہے جس نے جو ہے وہ اس کے لیے خدمات سر انجام دی. اب جو ہیں یہ دونوں کالجز نے کیا کیا؟ آئی ایم سوری میں سمجھا نہیں. کچھ کنفیوژن ہے، کچھ کوشچنز ہیں. 1791 جو ہے وہ میں نے بتایا ترجمے کے لیے. کوشچنز لکھیے گا سارے کا سارا جو ہے وہ. شاہ عبد القادر میں 1791 میں قرآن پاک کا کہ ترجمے کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ میں نے اردو میں کیا ہے. یہ ہے 1791 میں ترجمے کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ میں نے اردو میں کیا تھا. تب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ ترجمہ انہوں نے جو ہے وہ 1776 میں کیا تھا. کلیئر. 1791 میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ ہندی میں لکھا ہے یا اردو میں ہے، تو انہوں نے کہا
کہ یہ جو ہے وہ میں نے اردو میں لکھا ہے، جبکہ بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو بھی انہوں نے بدل دیا بیان کو کہ نہیں یہ جو ہے وہ یہ ہندی میں لکھا گیا. یہ 1770 ہاں ایگزیکٹلی یہ جو 1776 میں ہو رہا ہے. اچھا جی اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. اردو نثر کے ارتقاء کا مرکز جسے کہا جاتا ہے، نثر کا جس کو سینٹر کہا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلکتہ تھا. کلکتہ جو ہے ایک ایسا شہر تھا جہاں سے اردو کی نثر کا باقاعدہ آغاز ہوتا، اور ایک ایسا کالج فورٹ ولیم کالج ہے جہاں سے اردو کی نثر کو باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ملتا ہے، جہاں سے اردو کی نثر باقاعدہ شروع ہوتی ہے. کوئی بھی زبان جب شروع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کالج کوئی نہ کوئی اسکول اس کی بنیاد بنتا ہے. اردو کی بنیاد میں فورٹ ولیم کالج نے مان لیجیے کہ اردو میں جیسے جان ڈال دی. اگر ہم فورٹ ولیم کالج کی بات کیے بغیر آگے بڑھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ناانصافی ہوگی. فورٹ ولیم کالج جو ہے اس کا افتتاح انیگوریشن 4 مئی کو ہوتا ہے اور سال 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا افتتاح ہوتا ہے. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ فورٹ ولیم کالج میں کلاسز کب سے شروع ہوتی ہیں افتتاح کے بعد. اس کے اندر جو کلاسز ہیں ان کا 1 سال بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تقریباً 6 فروری اور 1801 میں کلاسز کا آغاز. لیکن ہمیں تو اردو کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کرنی. یاد رکھیے گا انگریزوں نے اردو کے لیے کالج قائم نہیں کیا تھا. فورٹ ولیم کا مقصد سیاسی محرکات ہے، لیکن اس کالج نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اردو زبان کو نئی طاقت دی. اردو زبان جو ہے فورٹ ولیم کالج میں سب سے پہلے ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوئی. جو بھی کام پہلے ہندی میں تھے، جو بھی پہلے انگلش میں تھے، اس کالج نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، ان کا ترجمہ کرنا شروع کیا. فورٹ ولیم کالج انفیکٹ وہ کالج تھا جہاں پہ 1803 میں یعنی کہ اپنے قیام کے صرف 3 سال بعد جہاں پہ پہلا پرنٹنگ پریس یعنی کہ پہلا جو ہے وہ چھاپا خانہ لگایا گیا. انگریزی میں پہلا پرنٹنگ پریس کس نے قائم کیا اگر آپ کو یاد ہو؟ انگریزی زبان میں وہ اس سے کوئی 4-5 سینچریز پہلے جو ہے وہ آ گیا. ولیم کیکسٹن نے کیا تھا. اور کب کیا تھا یہ؟ 1776 سیرت خدا کی پناہ. اللہ نے آپ کو جو ہے ولیم کیکسٹن کے پاس بھیج دینا کہ آپ پوچھ کے آئیں کہ کیا ہے. اوکے موو آن کرتے ہیں جی. یہاں سے اس کو چیک کیجئے گا جی، آپ کو پتا چلے گا. فورٹ ولیم کے بعد 1838 میں ذرا غور کیجئے گا، 1838 میں دوسرا جو ہے وہ پرنٹنگ پریس قیام میں آتا ہے. اب کی دفعہ جو دوسرا پرنٹنگ پریس ہے وہ قائم کرنے والی کوئی یونیورسٹی یا کالج نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ایک فرد واحد ہے جن کا نام جو ہے وہ مولوی محمد باقر ہے. سو باقر صاحب نے اس کو جو ہے وہ قائم کیا دوسرے پرنٹنگ پریس. ایسا نہیں ہے کہ فورٹ ولیم کالجز میں جو پرنسپل تھے وہ مسلمان تھے. انفیکٹ فورٹ ولیم کالج کا جو پہلا پرنسپل تھا وہ ایک پادری تھا. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ پریسٹ تھا جس کا نام ڈیوڈ براؤن تھا. لیکن پھر بھی ڈیوڈ براؤن جو ہے وہ ہندوستان کی زبان سے اور لوگوں کی محبت سے واقف تھا. دیکھیے یہ سچ ہے کہ جب آپ کسی قوم کو ان کی زبان سے محروم کر دیتے ہیں، یہ 1476 ہے رباب، یہ آپ غلط لکھ رہے ہیں 1440. آپ کسی بھی قوم کو ان کی لینگویج سے ان کی زبان سے محروم کر دیتے ہیں، نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ بات انگریزوں نے تقریباً 18ویں صدی میں ہی محسوس کر لی اور ہمیں یہ تب سمجھ میں آئی جب ہم
1971 में अपने मुल्क का एक हिस्सा खो बैठे। उन्होंने ज़ुबान को कभी नहीं दबाया। देखिए, ज़ुबान की वजह है कि बलूचिस्तान वालों ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्पेलिंग जो हैं वो बलूचिस्तान से जो है वो BLO से जो है वो BALUCHISTN करें। हालाँकि हम लोग ये देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। ज़ुबान का फ़र्क पड़ता है, कोई सिंध वालों ने अपने स्पेलिंग जो है वो तब्दील किए। उन्होंने कहा जी सिंध से जो है वो हमारे स्पेलिंग जो है वो SINDH सिंध कर दें। सो लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं और ये अंग्रेज़ों ने उर्दू पे कभी शुरू में पाबंदी नहीं लगाई। इनफैक्ट जो है फोर्ट विलियम कॉलेज वो पहला कॉलेज था जिसने उर्दू डिक्शनरी जो है वो पहली दफ़ा निकाली। तो इसलिए जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि जब कभी उर्दू के नाम आए तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में जब अंग्रेज़ों को जी, जी, उसी की बताइए किरण आवाज़। जब अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू का मरकज़ बनता चला जा रहा है और मुसलमान इस ज़ुबान से काफ़ी लगाव रखते हैं, तो 1806 में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें इस मरकज़ को, इस सेंटर को, कॉलेज को क्लोज़ करना पड़ेगा। अब कॉलेज को क्लोज़ करना पड़ेगा, कुछ लोग बिल्कुल हुब्बे-वतन थे, कुछ लोग अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग जो हैं अब जो है हमारे पास डेविड ब्राउन के बाद का जो प्रिंसिपल था उसका नाम जो है वो गिलराइस था। गिलराइस साहब जो हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ की सख्त मुखालफत की। उन्होंने जब फिर भी कहा कि हमने इस कॉलेज को बंद करना है, तो सबसे पहला इस्तीफ़ा जो कॉलेज के टेबल पे मिला, वो गिलराइस यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल का था कि मैं अपने होते हुए इसको नहीं देख सकता, मेरा इस्तीफ़ा कबूल करें। गिलराइस जो है, इसने उर्दू ज़ुबान से फिर बाद में ख़ासी मोहब्बत गिलराइस ने उर्दू में 12 किताबें जो हैं वो तसनीफ़ की। उर्दू से मोहब्बत का ये आदत था कि इसने शायद इसको अपनी ज़िद बना लिया। खैर, अगर हम इंग्लिश लोगों की कंट्रीब्यूशन उर्दू में देखें, तो गिलराइस हमारे पास एक ऐसा नाम है जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। फोर्ट विलियम कॉलेज 1806 में बंद नहीं हो सका, लेकिन 1854 में इसको बंद कर दिया गया। इस कॉलेज को क्लोज कर दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। ये चीजें लिखना चाहें तो लिख कभी पेपर में आई नहीं जो मैं अब बताने लगा हूं, लेकिन आपके समझने के लिए जरूरी है। ये मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं, ये किसी पेपर में नहीं पूछी गई जो मैं अब बताने लगा हूं। इससे पहले मैंने एक-एक बात जो की वो पिछले पेपर्स का हिस्सा रही हैं और अगर उनकी समझ नहीं आई तो वो पूछा जा सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत हेल्प की उर्दू की। इसने उर्दू, हिंदी और बंगाली के दरमियान फ़र्क वाज़िया कर दिया। इसने बताया कि फ़ारसी और अरबी जो है वो कोई हाकिम ज़ुबान नहीं है, उर्दू भी बराबर की ज़ुबान। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम को बंद करवाया क्योंकि प्रीस्ट, पादरी को लगता था कि ये मुसलमानों की ज़ुबान, हिंदुओं को लगता था कि ये उर्दू भी मुसलमानों की ज़ुबान को प्रमोट कर रहे हैं। सो ये कुछ वजह बनी और ये कॉलेज जो है वो बंद हुआ। हमारी डिस्कशन का आखिरी हिस्सा और हमारी नवंबर के सेशन की आखिरी क्लास का दिल्ली कॉलेज, दूसरा कॉलेज। इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिया, आप उसको नोट नहीं कर सके तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगली स्क्रीन पे जा रहे हैं। दूसरे कॉलेज को जिसको समझना हमें ज़रूरी है और जो हमारी डिस्कशन का आखिरी कॉलेज है, इसको समझते हैं लेकिन दोबारा मीटिंग जॉइन करते हैं उसी लिंक से। स्क्रीनशॉट ले लें, ये पहला है और ये दूसरा है।